بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، واجب التکریم، علماء کرام، معززین علاقہ، نوجوانوں، عزیز طلباء کرام، عزیز بچوں، اور اگر گھروں میں سنتی ہیں تو ہماری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم انوریہ کے سالانہ اس پروگرام میں خوبصورت تقریب میں بابرکت تقریب سعید میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور انتہائی شکر گزار ہوں پیکر اخلاص حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب دعوت فیوزہم کا کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا اور ان کے تمام برادران کا، رفقا کا، بچوں کا، بھتیجوں کا، ماشاءاللہ سب کو دیکھ کے دلی خوشی ہوتی ہے۔ خوبصورت ماشاءاللہ چہرے ہیں، پرنور چہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اور خوب دین کا کام لے اور اس ادارہ کو اللہ کریم دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے اور اس کے فیض کو علاقہ بھر میں عام و تام فرمائے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں ایک خوبصورت کلام سے۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے مولانا عبدالقدیر صاحب ماشاءاللہ تو انہوں نے خوبصورت گفتگو فرمائی ہوگی، یقیناً اللہ کریم ان کی ماشاءاللہ لمبا سفر کر کے آئے، ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ شہنشاہ خطابت، خطیب ذیشان، میری مراد حضرت مولانا سید حفظ الرحمن شاہ صاحب عادی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں، آپ ان کا نورانی وجدانی بیان بھی سنیں گے اور پھر اس کے بعد مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت فیوزہم وہ بھی جلوہ افروز ہوں گے۔ تو بڑا خوبصورت اور ایک لیمیٹڈ پروگرام ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جہاں اللہ نے کامیاب کیا اسے قبول بھی فرمائے۔ اونچی کہہ دیو آمین۔ اچھا ایک وری کہو مل کے سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھائی جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سنیے گا ایک خوبصورت کلام جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں، تو اسی کے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری پگڑیاں باندھی ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں نا کتنے پیارے چہرے، دائیں بائیں دیکھیں، سبحان اللہ۔ تو ایک کلام میں آج کل پڑھ رہا ہوں، اسی کے چند اشعار پڑھتا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آئیے محبت کی بات کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے وہ شہر محبت محبت دی گل کر رہے ہیں تے انج کم نہیں چلنا، اچھی کو سبحان اللہ۔ بات محبت کی ہو، محبت والا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ محبت والے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔
گوجرانوالا کے دوستو شاعر کی محبت تو دیکھیے، آقا کے شہر کے کنکروں کو سونے سے تشبیہ دے رہا ہے، آقا کے شہر کی مٹی کو چاندی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ ہمارے ساؤنڈ والے بھائی بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ صدیقی بولے سبحان اللہ۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ گئے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور آگے سنیے، گوجرانوالا کے دوستو آئیے چاند تاروں کی باتیں کرتے ہیں۔ چاند تارے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، آقا کا معجزہ ہے، سنیے گا۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آگے سنیے گا گوجرانوالا کے دوستو، دارالعلوم انوریہ میں آنے والوں، ہماری ایک آنکھ صحابہ ہے، ایک آنکھ اہل بیت ہے۔ اہل بیت نے جانوں کے نذرانے دیے، امت پہ احسان کیا۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی
یہی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ ایک کلام میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا پہلے ایک اور انداز میں پڑھا میں نے اس کو ابھی ایک اور انداز میں پڑھ رہا ہوں تو ہے بڑا خوبصورت کلام لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہیے کیونکہ بات ہے ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدے کی اور آقا کی حرمت آقا کی عزت آقا کی عفت پر ہمارا سب کچھ قربان ہم آقا کی ختم نبوت آقا کی عفت کے معاملے میں بہت ہی جذباتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہاں تو آپ اپنے جذبات کا اظہار کیجئے گا بڑے خوبصورت اشعار ہیں میں اس کو عوامی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک مرتبہ محبت سے عقیدت سے کہہ دے سبحان اللہ اور مل کے پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ شاعر لکھتا ہے کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے سبحان اللہ کیسے سمجھیں گے میں چاہتا ہوں آپ مل کے پڑھیں میں سجدے پیغام دیں ان لوگوں کو جو گستاخی کرتے ہیں آئیے مل کے پڑھتے ہیں شریک ہو جائیے کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے یہ بچے چھوٹے بچے آپ دوسری رال کے پڑھو اللہ ٹھیک ہے اور محبت سے پڑھیں گے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے آئیے مل کے پڑھتے ہیں پڑھئے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے بہت پیارا پڑھ رہے ہیں آپ مل کے پڑھے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے خود مٹیں گے وہ
وہ تیرا نام مٹانے والے ذرا مل کے بولے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے ماشاءاللہ میرے عزیز طلبہ آپ پڑھ رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے محبت سے مل کے میرے ساتھ جھوم کر پڑھیں سب بچے پڑھیں کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے ماشاءاللہ آج مولانا عبیداللہ صاحب تشریف لائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے سلامت رکھے تو میں یہ خوبصورت شعر ان کی نظر کرنے لگا ہوں سنیے گا میں نے کہا کہ ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کو مانتے ہیں ذرا سنیے گا کہ سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے میرے آقا کے گھرانے والے پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے ذرا مل کے بولے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹا اور آگے سنیے گا محبت کی بات کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے اور ایک اور پڑھ رہا ہوں عوامی انداز میں کلام بڑا خوبصورت ہے شاہ جی نے لکھا انشاءاللہ اور میں پڑھ رہا ہوں شاہ صاحب کے آنے تک انشاءاللہ ذرا سنیے گا اور محبتوں سے نوازیے گا شاعر کیا لکھتا ہے کہ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ پڑھیں گے آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا محبت سے ٹھیک ہے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر پڑھیں گے میرے عزیز طلبہ عزیز بچے آپ پڑھیں گے آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا محبت سے پڑھیے گا پھر پڑھتا ہوں کہ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا پڑھیے آگے اللہ ہی جانے
مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا۔ اور آگے سنیے گا، ہر نمازی کی ہے تحیات میں، ہر نمازی کی ہے تحیات میں، آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا۔ پڑھیے آگے، اللہ ہی جانے مقام آپ کا، عرش و کرسی سے۔ اور آگے سنیے گا، ایک شعر قابل غور ہے، دارالعلوم علیہ میں تشریف لانے والوں توجہ فرمائیے گا، میسج دے رہا ہوں، پیغام بھی دے رہا ہوں، سنیے گا کہ کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیا میں جانوں کسی اور منشور کو، کیا میں جانوں کسی اور منشور کو، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا۔ پڑھیے آگے، اللہ ہی جانے مقام آپ کا، عرش و کرسی سے۔ اور آگے سنیے گا، ذوق والے متوجہ ہو جائیں، بڑا پیارا شعر پڑھنے لگا ہوں۔ کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، سطوت قیصری شوکت سنجری، سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، کیوں آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا۔ پڑھیے آگے، اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، عرش و کرسی سے۔ اور ماشاءاللہ آج کی ہماری اس محفل کے مہمان معظم تشریف لا چکے ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا، میری مراد خطیب ذیشان، واعظ شیریں زبان، شہنشاہ خطابت حضرت مولانا سید حفظ الرحمان شاہ صاحب عدیم۔ اب انشاءاللہ ان کا خطاب لاجواب شروع ہونے کو ہے۔ اللہ کریم میری حاضری کو قبول فرمائے اور غلطی کو معاف فرمائے، اس ادارہ کو اللہ پاک ترقیات سے نوازیں۔
اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ادارے کے تمام احباب کا، بالخصوص اسم اللہ عباد اللہ صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو نعتیہ کلام آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، اب اس کے بعد بلا تاخیر میں دعوت دینے والا ہوں حضرت مولانا سید حفظ الرحمان صاحب، جو برادر عزیز ہیں حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کے۔ وہ چھوٹے بھائی ہیں، مولانا حفظ الرحمان صاحب یہ بڑے ہیں۔ یہ اللہ نے اس پورے گھر کو دینی وابستگی کے ساتھ ایسا نوازا ہے کہ آپ اس کا اندازہ خود لگائیں گے۔ باقی ہمارا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ ایک۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا سید حفظ الرحمان شاہ صاحب، ابھی یہ ایبٹ آباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی آپ حضرات یکسوئی سے، دل جمی سے، پوری توجہ سے بیان سماعت فرمائیں۔ حضرت کا کلام انداز انتہائی اچھا ہے، گفتگو انتہائی مزیدار ہے، آواز بڑی شرینی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ان کا بیان شروع ہوگا تو ویسے مجھے یقین ہے کہ ویسی سکتہ طاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے بیان سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔